نبی کی محبت میں جلوس منانے اور جشن منانے والے مسلمانوں کو کوئی یہ کیوں نہیں بتاتا کہ جس نبی سے تم محبت کا دعویٰ کرتے ہو اس نبی کو اپنی جان سے بھی زیادہ پیاری ایک چیز تھی نماز. وہ نبی نماز سے اتنی محبت کرتے تھے، اتنی محبت کرتے تھے. اللہ کے نبی کہا کرتے تھے جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. نماز کا ٹائم ہوتا تھا، اللہ کے پیارے نبی حضرت بلال سے کہتے تھے یا بلال ارحنا بالصلاۃ، اے بلال جلدی سے اذان دے دو، محمد کو سکون پہنچا دو، نماز کے ذریعے میرے دل کو سکون پہنچا دو. اللہ کے نبی کو نماز کے ذریعے سکون ملا کرتا تھا. اپنے آخری ٹائم بھی اللہ کے پیارے نبی اپنی امت کو یہ وصیت کر کے گئے تھے الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، او لوگو نماز کی پابندی کرنا، او لوگو نماز کا خیال کرنا، نماز کو مت چھوڑنا، اپنے غلاموں کا خیال رکھنا، اپنے نوکروں کا خیال رکھنا اور نماز کا خیال رکھنا. نماز کوئی معمولی عبادت نہیں ہے میرے بھائی. روزہ زمین پر فرض ہوا، زکوٰۃ زمین پر فرض ہوئی، حج زمین پر فرض ہوا، نماز آسمان پر فرض ہوئی. نماز کا حکم آسمان پر دیا گیا. اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ اے مومن، اگر تو اللہ والا بننا چاہتا ہے، تو اللہ کے اونچا مقام پانا چاہتا ہے، تو نماز کی پابندی کر. تو بغیر نماز کے اللہ والا نہیں بن سکتا ہے. مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نماز ہی بن نہ سکا. یہ امت نماز سے بھی دور ہے. یہ امت اپنے نبی کی سنت سے بھی دور ہے. نماز پڑھ رہی ہے، کیسے پڑھ رہی ہے؟ جیسے باپ دادا پڑھتے تھے. کوئی سینے پر ہاتھ باندھ رہا ہے، کوئی نیچے باندھ رہا ہے، کوئی ناپ پر باندھ رہا ہے. یہ جاننے کی کوشش نہیں کہ نبی کا طریقہ کیا تھا. یہ امت سنت سے دور ہے، اور اسی لیے آج اس امت کے اندر طرح طرح کا اختلاف ہے. اتنا اختلاف ہے، اتنا اختلاف ہے کہ ربیع الاول کا مہینہ آیا، ایک بڑا بینر میں نے دیکھا سوشل میڈیا کے اوپر، فیس بک کے اوپر بینر پہ لکھا تھا وہابی، اور ساتھ میں گالی لکھی تھی. وہابی کے نام کے ساتھ گالی لکھی تھی. اتنی نفرت ہے. شادی کے کارڈ میں، باقاعدہ شادی کے کارڈ میں چھاپا جاتا ہے یہ شادی فلاں فلاں مسلک کی ہے، اس میں فلاں فلاں مسلک کے لوگ نہ آئے. ایک شادی کا ویڈیو آیا میرے بنارس شہر کا کہ شادی ہو رہی ہے، بارات نکل رہی ہے، اور بارات میں اعلان ہو رہا ہے لاؤڈ اسپیکر میں کہ اس بارات میں جتنے وہابی ہیں اور جتنے دیوبندی ہیں وہ چلے جائیں، ورنہ ان کو مار کے بھگایا جائے گا. کتنی مسجدیں ہیں، مسجدوں کے باہر لکھا ہوا ہے یہ مسجد فلاں فلاں مسلک کی ہے، اس میں فلاں فلاں مسلک کے لوگ نہ آئے. کیا میرے نبی کی تعلیم ہے؟ میرے نبی کی یہ تعلیم نہیں ہو سکتی. میرے نبی کا حال تو یہ کہ مسجد میں ایک دیہاتی آتا ہے، ایک عربی آتا ہے، اور جہاں پر نماز پڑھی جاتی ہے وہاں پر وہ کھڑا ہو کر کے پیشاب کرنے لگتا ہے. صحابہ کرام اس کو مارنے کے لیے دوڑتے ہیں. اللہ کے نبی اپنے صحابہ سے کہتے ہیں لا تظلموا، رک جاؤ، اسے پیشاب کر لینے دو. اگر تم اس کو روکنے کی کوشش کرو گے وہ ادھر ادھر جائے گا اور پیشاب اور پھیل جائے گی. اس کو پیشاب کر لینے دو، اس کو مت روکو. جب وہ پیشاب کر چکا، اللہ کے نبی نے اپنے پاس بلایا، بڑے پریم سے کہا، بڑی محبت سے کہا، بڑے پیار سے کہا ان هذه المساجد لا تصلح لهذا. میرے بھائی یہ مسجد ہے، یہ پیشاب کرنے کی جگہ نہیں ہے، یہ گندگی کرنے کی جگہ نہیں ہے. انما هي لذکر اللہ والصلاۃ، مسجد تو اللہ کا ذکر کرنے کی جگہ ہے، مسجد تو نماز پڑھنے کی جگہ ہے. میرے بھائی یہ پیشاب پاخانہ کرنے کی جگہ نہیں ہے. دیہاتی کو بات سمجھ میں آ گئی، وہ چلا گیا. ابھی اللہ کے نبی نے اتنے پر بس نہیں کیا، پانی کا بکٹ منگایا، پانی کی بالٹی منگائی، پیشاب کو صاف کروایا، اور جب پیشاب صاف کر دی گئی آپ نے اپنے صحابہ کو بلایا اور کہا کہ اے میرے صحابہ، جب وہ پیشاب کر رہا تھا تم اتنے جذبات میں کیوں آ گئے تھے؟